اس کے علاوہ اس جنگ سے توانائی کے تمام تر شعبوں پر بہت زیادہ اثر پڑے گا اور دنیا بھر میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور اس مہنگائی کی وجہ سے دنیا بھر میں غربت کی شرح میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ مگر ابھی تک عالمی برادری یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اس وقت تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر آ پہنچی، کیونکہ مشرق وسطی میں لگنے والی آگ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست کسی بھی وقت جنگ متوقع ہے۔ جبکہ عالمی برادری کی بات کی جائے تو عالمی برادری مشرق وسطی میں لگنے والی آگ کو بجھانے میں ناکام نظر آئی ہے، اور اس وقت بھی عالمی برادری اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر نظر آ رہی ہے۔ جبکہ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ صرف اسرائیل اور ایران تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس جنگ کے شعلے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، کیونکہ اس جنگ میں دو عالمی طاقتیں براہ راست ملوث ہوں گی۔ ایران کو اس وقت مکمل طور پر روس کی حمایت حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ ہوتی ہے تو لازم ہے کہ امریکہ اور رشیا بھی اس جنگ میں براہ راست کردار ادا کریں گے۔ جب دنیا کی دو بڑی طاقتیں براہ راست جنگ میں انٹر ہو جائیں گی تو لازم ہے کہ پوری دنیا پھر اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ جبکہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ رشیا اور امریکہ یہ جنگیں براہ راست آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن یہ جنگیں دونوں ایک دوسرے کے ممالک کے اندر نہیں بلکہ دوسرے ممالک کی سرزمین پر لڑ رہے ہیں۔ آپ یوکرین جنگ کو دیکھیں، یوکرین جنگ میں براہ راست آپ کو نیٹو اور امریکہ کا کردار نظر آئے گا۔ اسی طرح مشرق وسطی کی جنگ دیکھ لیں، مشرق وسطی کی جنگ میں صرف اسرائیل نہیں ہے بلکہ یہاں پر بھی مغرب اور امریکہ آپ کو کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ رشیا بھی مشرق وسطی کی جنگ میں اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ کردار ایران کے ذریعے وہ ادا کر رہا ہے تاکہ امریکہ کو مشرق وسطی میں مصروف رکھا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوتی ہے تو کیا ایران اپنی سرزمین کو دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے لیے استعمال ہونے دے گا، یا یہ جنگ صرف اپنے ملک تک ہی یا اپنے مفادات کے لیے ہی لڑے گا۔ جبکہ بات کی جائے اگر ایران کی، تو اس وقت ایران کے پاس جتنے بھی ہتھیار موجود ہیں یا ایران کے پاس اس وقت جو ٹیکنالوجی موجود ہے وہ صرف اور صرف رشیا کی مارون منت ہے، کیونکہ پچھلی کئی دہائیوں سے ایران مسلسل دنیا سے کٹا ہوا ہے، اور ایران کو جو اس وقت سپورٹ حاصل ہے صرف اور صرف رشیا کی طرف سے ہی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایران کو کہیں سے اور کوئی سپورٹ نہیں مل رہی۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں روس کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، اور ایرانی سرزمین باقاعدہ طور پر روس کے لیے استعمال ہوگی، جبکہ مشرق وسطی میں آلریڈی امریکہ اپنے اڈے جما چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسرائیل اور ایران کی جنگ صرف اسرائیل اور ایران تک ہی محدود رہے، دنیا تک اس کے شعلے نہ پہنچیں، پھر بھی دنیا اس جنگ سے ضرور متاثر ہوگی، کیونکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں سب سے زیادہ اثر تیل کی قیمتوں پر پڑے گا۔ آج سے کچھ روز پہلے جب ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے تھے تو عالمی مارکیٹ میں 15% تیل کی قیمتیں بڑھی تھیں، اور اب اگر یہ جنگ براہ راست شروع ہو جاتی ہے تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کئی گنا مزید بڑھ جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس جنگ سے توانائی کے تمام تر شعبوں پر بہت زیادہ اثر پڑے گا اور دنیا بھر میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور اس مہنگائی کی وجہ سے دنیا بھر میں غربت کی شرح میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ مگر ابھی تک عالمی برادری یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے۔